الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلي لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قراء اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، اور اللہ کے گھر میں جامع مسجد سیدنا علی المرتضیٰ میں یہ دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. میں اس مسجد کی انتظامیہ اور خصوصاً محبان قرآن جتنے بھی اس سیٹ اپ سے منسلک دوست ہیں، ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان کی مخلصانہ دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، ہم سب کا ملنا، بیٹھنا، کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً کافی وقت ہو چکا ہے اور میری معلومات کے مطابق یہ پروگرام مغرب کے بعد سے شروع ہونا تھا، اور اس وقت تقریباً 12 ساڑھے 12 بجنے والے ہیں، تقریباً 12:30 کے راؤنڈ اباؤٹ. تو میں بہت زیادہ لمبی گفتگو تو نہیں کروں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکوں. اللہ رب العزت
مفتی عبدالحسیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ہمارے بھائی سیف اللہ خالد چشتی صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ پروگرام آج کا بھائی سیف اللہ خالد صاحب نے بزور بازو لیا ہے مجھ سے. میں ان سے بار بار کہہ رہا تھا کہ مصروفیات کچھ زیادہ ہیں، لیکن چلو اچھا ہوا ان کا زور جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں آپ جیسے بھائیوں کی، حضور کی ختم نبوت کے دیوانوں کی، صحابہ اہل بیت کے پروانوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. کانفرنس کا جو عنوان ہے یہ دو چیزوں کو، دو موضوعات کو اس میں جوڑا گیا ہے. ایک ہے تحفظ ختم نبوت اور دوسرا ہے امام الصحابہ. کانفرنس ایک ہے، موضوع اس میں دو ہیں. میں دونوں پر انشاءاللہ العزیز اپنی حیثیت کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے آخری نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں تشریف لے آنے کے بعد اب کائنات میں کسی اور نبی کی بطور پیغمبر ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بڑا واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ رب العزت کے اس اعلان کے بعد اب کوئی ہواؤں میں اڑے، فضاؤں میں رہے، پانی کے اوپر چل کر دکھائے، زمزم سے نہا کر آئے، یا اپنے ساتھ فرشتے بھی لے کر آئے، اگر وہ حضور کے بعد اپنے نبوت کے رائج ہونے کا دعوے دار ہے تو ہم اس دعوے کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ حضور کی ذات پہ آ کر بند کر دیا ہے. خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں پر مہر، اور خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، نبوت کا خاتمہ. آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے، کوئی خط لکھا جاتا ہے، کوئی معاہدہ لکھا جاتا ہے، اس کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے. یہ مہر دو کام دیتی ہے. ایک کام تو اس مہر کا یہ ہوتا ہے کہ اس تحریر کے اصلی اور حقیقی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ معاہدے کی تکمیل بتاتی ہے کہ جہاں پر تحریر معاہدے کی ختم ہوئی وہاں پہ مہر لگ گئی ہے. اب اس مہر کے بعد جتنی بھی تحریر لکھی جائے گی وہ تحریر ٹیمپر شمار کی جائے گی، وہ معاہدے کا حصہ نہیں ہوگی. معاہدہ وہی ہے جو اس مہر سے پہلے ہو چکا ہے. بعین ہی اللہ رب العزت نے انبیاء کی نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا حضور علیہ السلام کی مہر لگ جانے کے بعد، اب یہ طے ہے کہ نبی وہی ہیں جو حضور سے پہلے ہیں. حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہوگا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مہر لگنے کے بعد کوئی تحریر اضافی لکھی جائے، اس تحریر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اسی طرح ہر اس بندے کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوگی جو حضور کے بعد حضور کی نبوت میں کسی بھی شکل میں حصہ دار بننے کی کوشش کرے گا. نبوت حضور پہ مکمل ہوگی. اللہ رب العزت کا کرم ہے، آپ جس ممبر سے جڑے ہوئے ہیں یہ ممبر عقیدہ توحید کی دعوت بھی دیتا ہے اور اس پہ کاربند بھی ہے. رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے بھی اس سے مسلسل آوازیں اٹھتی ہیں. حضور کے یارانے کا دفاع ہو یا آقا کے گھرانے کا دفاع ہو، وہ بھی اسی ممبر سے بیان کیا جاتا ہے. قرآن اور سنت کی خوشبو بھی اسی ممبر سے دنیا میں تقسیم کی جاتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے، جنہوں نے کسی دور پر بھی کسی بھی عنوان پر آپ کے عقیدے کے اندر کسی بھی کمپرومائز کو قبول نہیں کیا. یہ اللہ کا کرم ہے. اور پھر ہم تو الحمدللہ اس پیغمبر کے امتی ہیں جو مٹی پہ قدم رکھے تو اللہ مٹی کو بھی قرآن بنا دیتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی ذات محمد الرسول اللہ کی.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر بھی کوئی نہیں اور حضور کے مثل بھی کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی مقام والا ہے، اور ہم انسان جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں کہ ہم انبیاء کے تقابل میں حصہ لیں۔ انبیاء کی تمام ذوات قدسیہ ہماری اوقات سے بہت اونچی ہیں، انبیاء کے برابر کوئی نہیں۔ نبیوں کو بھی اللہ نے چنا اور صحابہ کو بھی اللہ نے چنا، ان کا انتخاب وحبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ نفلیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادت کر کے، چلے کاٹ کر، کوئی الٹا لٹکے، کوئی کعبہ میں زندگی گزار دے، حتیم کعبہ میں زندگی گزارے، حجر اسود کو ساری زندگی چومتا رہ جائے، لیکن نہ وہ اب نبی بن سکتا ہے، نہ اب وہ صحابی بن سکتا ہے۔ نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے اور صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ انتخاب دونوں کا اللہ نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ انتخاب اللہ کا ہے، نبیوں میں بھی اور صحابہ میں بھی۔ آپ اور ہم چار عناصر سے مل کر بنے ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ یہ چار چیزوں کی آمیزش کے ساتھ انسان کو وجود دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ حقائق کی دنیا میں دیکھیں، یہ چاروں چیزیں انسان پر ہمیشہ غالب رہی ہیں۔ پانی میں گیا ہے تو پانی نے ڈبو دیا ہے، آگ میں گیا ہے آگ نے جلا دیا ہے، مٹی میں گیا ہے مٹی نے چھپا لیا ہے، اور بے عینی ہوا کے ہاتھ لگا ہے، ہوا نے اڑا دیا ہے۔ یہ چاروں چیزیں انسان پر ہمیشہ غالب رہی ہیں، لیکن ان چاروں چیزوں پر جن کو غلبہ ہوا ہے انہیں نبی کہتے ہیں۔ انبیاء کو آپ دیکھ لیں، آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو غلبہ کس کو ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم کا پیچھا کیا گیا، انہوں نے عصا مارا پانی کے اندر اور پانی نے راستہ دے دیا، چلتا دریا تھم گیا اور حضرت موسیٰ کلیم اس میں سے گزر گئے، تو پانی پہ غلبہ کس کو ہوا؟ حضرت موسیٰ کلیم کو، اللہ کے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر ہیں، زلزلہ آتا ہے، پہاڑ کانپ رہا ہے، حضور نے فرمایا اے پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ زمین تھم گئی، پہاڑ کا زلزلہ ختم ہوا، غلبہ کس کو ہوا؟ حضور علیہ السلام کو، تو اللہ کے نبی ہیں۔ بے عین ہی ہواؤں پر بھی یہی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 تخت تھے، ایک بڑا تخت تھا، ایک چھوٹا تخت تھا۔ جو چھوٹا تخت تھا وہ بھی اتنا سا چھوٹا تھا کہ ایک وقت میں 2,70,000 کرسی اس پر لگا کرتی تھی۔ چھوٹے تخت پر 2,70,000 کرسی اپنے سینے پہ سجائے، تخت سلیمانی ہوا کے دوش پہ سفر کیا کرتا تھا، اور ہوا بغیر کسی ایندھن کے اس تخت کو اتنا تیز لے کر چلا کرتی تھی کہ قرآن نے اس تخت کی رفتار کو بھی ذکر کیا ہے، غدوہا شہر ورواہا شہر، تمہاری سواریاں 1 مہینے میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہیں اتنا تو وہ صبح کے وقت میں طے کر لیا کرتا تھا۔ تو ہوا تو وہ بھی نبی ہے۔ تو جنہیں ان 4 عناصر پہ غلبہ ہوا وہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں غلبہ حاصل ہوا۔ لیکن یہاں پر اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، حضور کے جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں، حضور کے جیسا رسولوں میں بھی کوئی نہیں، آقا کے جیسا اولین میں بھی کوئی نہیں، آقا کے جیسا آخرین میں بھی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا پڑا تو آگ ٹھنڈی ہوئی۔ جب تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں گئے تو آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، لیکن جب باری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی، ربیع الاول کا مہینہ، سوموار کا دن، بنو ہاشم کا قبیلہ، عبد المطلب کا خاندان، جناب عبداللہ کا گھر، سیدہ آمنہ کی گود، صبح صادق کا وقت،
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، سرور کونین، تاجدار ختم نبوت آقا علیہ السلام پیدا مکہ میں ہوئے، آگ ایران میں ٹھنڈی ہو گئی۔ پیدا حضور مکہ میں ہوئے، لیکن آتش کدہ ایران کی آگ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، اور لوگ اس میں مزید لکڑیاں ڈال ڈال کے اس آگ کو زندہ رکھتے تھے اور پھر اس آگ کی پوجا کرتے تھے، حضور مکہ میں پیدا ہوئے، آگ ایران میں ٹھنڈی کر دی۔ اسی لیے تو میں کہنا چاہتا ہوں، جو آگ میں جا کر آگ کو ٹھنڈا کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو مکہ میں پیدا ہو ایران کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، تشریف لے کر بتوں کو گرا دیا، لیکن بتوں کو گرانے کے لیے اللہ کے خلیل کو بت خانے میں جانا پڑا۔ لیکن جب باری حضور علیہ السلام کی آئی، آقا علیہ السلام پیدا اپنے گھر کے اپنے کمرے کے ایک کونے میں ہوئے اور بت کعبہ کے گرا دیے۔ بت کہاں کے گرائے؟ کعبہ کے۔ جو بت خانے میں جا کر بتوں کو گرائے اسے نبی کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے بت گھر میں رہ کر گرا دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اب اسے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانہ کے بت توڑے، کلہاڑے کے ساتھ یا ہتھوڑے کے ساتھ بت توڑ دیے، لیکن بتوں کو توڑنے کے لیے اللہ کے خلیل کو بت خانے میں جانا پڑا اور سامنے پڑے بت کلہاڑے کے ساتھ توڑ دیے۔ بڑی بات ہے، اللہ کا حکم انہوں نے مانا، لیکن بت سامنے پڑے تھے۔ لیکن اربوں خربوں صلاۃ و سلام ہو آمنہ کے در یتیم، نبیوں کے امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ حضور علیہ السلام خود زمین پر ہیں، چاند آسمان کے سینے میں ہے، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹوٹ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں، جو بت خانے میں جا کر کلہاڑے سے بتوں کو توڑے اسے نبی کہتے ہیں، جو انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چشمہ دیا، کنواں ملا، وہ اب جو کنویں کی صورت میں تبدیل ہو گئے، چشمہ دیا، اس چشمے کا نام ہے زمزم۔ کیا نام ہے؟ زمزم۔ زمزم کا معنی ہے گھٹنے والا۔ کیا معنی ہے؟ اور جو حضور علیہ السلام کو ملا اس کا نام ہے کوثر۔ کیا نام ہے؟ کوثر کا معنی ہے بڑھنے والا۔ جسے زمزم ملے اسے نبی کہتے ہیں، جسے کوثر ملے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اب آگے آئیے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک خشک پتھر کے اوپر عصا مارتے ہیں، عصا مارنے سے اس میں سے 12 چشمے نکلتے ہیں۔ بڑی بات ہے، معجزہ اللہ کے نبی کا، خشک پتھر پڑا تھا، 12 چشمے اس سے پانی کے جاری ہوئے۔ قرآن میں ذکر ہے اس کا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے نکلے، بڑی بات ہے۔ لیکن پتھروں سے پانی نکلنا خلاف فطرت نہیں۔ آپ دیکھیں کشمیر میں، افغانستان میں، پہاڑی علاقوں میں اب بھی پانی نکل رہا ہے پتھروں سے، خلاف فطرت نہیں، اب بھی نکل رہا ہے۔ وہاں تو حضرت موسیٰ کریم کے عصا نے پانی نکالا، یہ کشمیر کا پانی کہاں، کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا۔ پتھروں سے پانی نکلنا خلاف فطرت نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی باری آئی، صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، لشکر میں پانی ختم ہو گیا، کیا کیا جائے؟ حضور نے برتن منگوایا، آپ علیہ السلام نے اس میں مشکیزیں نچوڑے، چند قطرے پانی کے اکٹھے ہوئے، اس کے بعد حضور نے اپنا دست مبارک اس برتن کے اندر رکھ دیا۔ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، 1700 صحابہ نے پیٹ بھر کے پیا۔ پتھروں سے پانی نکلنا خلاف فطرت نہیں۔ پانی آج بھی پتھروں سے نکل رہا ہے، لیکن خون، گوشت اور ہڈیوں کے درمیان سے پانی کا نکلنا نہ حضور سے پہلے ثابت ہے نہ حضور کے بعد ممکن ہے۔ اسی لیے کہنے میں اپنا حق رکھتا ہوں، جو پتھروں سے پانی جاری کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ بڑی جگہوں پہ بول چکا ہوں کہ انگلیوں سے پانی نکلا
اور پینے والے کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ۔ آج کے دور میں کسی کو اپنے مرشد کا بچا ہوا مل جائے، پیر کا بچا ہوا مل جائے، اپنے مذہبی رہنما کا بچا ہوا مل جائے، مرشد کا جھوٹا پی کر مرید کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے، اسی تر گئے۔ کیا کہتا ہے؟ اسی تر گئے، ہمارا کام بن گیا، ہمیں اللہ کے ولی کا جھوٹا مل گیا، ہمیں ایک اپنے مرشد کا بچا ہوا پانی کا گھونٹ مل گیا، ہم تر گئے۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا کے پیر، دنیا کے ولی، دنیا کے مرشد، دنیا کے سارے علماء صلحاء میں آقا کے نالین پہ وار دوں، اگر ولی کا بچا ہوا پینے والا تر گئے تو جس نے نبی کی انگلیوں سے پیے وہ کیسے ڈوبے؟ ڈوبا وہ بھی نہیں ہے، ڈوبا وہ بدبخت ہے جس نے ابو بکر کو نہیں۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی تر گئے، تر گئے یا نہیں تر گئے؟ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرما گئے کہ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، جنہیں عزت حضور نے دی ہو، جنہیں عزتیں دامن مصطفیٰ سے ملی ہو، وہ ستارے غروب ہونے والے محراب۔ لوگ یوں تو کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ ایک گھڑی کسی اللہ والے کی محفل میں کوئی بیٹھ جائے تو 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اکثر محفلوں میں بیان کیا جاتا ہے، یہ شعر ہے مولانا روم رحمہ اللہ کا، اگرچہ ایک حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والوں کی محفل میں جو بیٹھتا ہے لا یشکا جلیسہم، ان کی محفل میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے اصلاحی مواعظ میں یہ حدیث ذکر کی ہے، لا یشکا جلیسہم، کہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے ولی کی محفل میں اگر کوئی ایک گھڑی بیٹھ جائے تو وہ بدبخت جو غار میں بھی نبی کے ساتھ، مزار میں بھی نبی کے ساتھ ہے، کیا وہ ڈوب گیا؟ ڈوبے وہ بدبخت ہیں جنہوں نے ابو بکر کو نہیں پہچانا، عمر کو نہیں پہچانا، عثمان و علی کو نہیں پہچانا۔ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، اور تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت لسنا من الروافض ولسنا من الخوارج، اللہ کا کرم ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جن پر چادر تطہیر کی چھاؤں ہے ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جن پر گنبد خضرا کی چھاؤں ہے ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جو نبی کے مصلی پہ وہ ابو بکر صدیق بھی میرا امام، اور جس کے ہاتھ میں نبی کا جھنڈا ہے وہ مولا علی بھی میرا امام۔ ہمیں حضرت مولا علی سے محبت ہے تو ہم اپنی مسجدوں کا نام بھی علی المرتضیٰ رکھتے ہیں۔ جی مانتے نہیں ہیں جی، چوتھے نمبر پر لے کر آتے ہیں، بھئی ہم لے کر آئے، اللہ رسول کا فیصلہ ہے، ہمارے کہنے سے نمبر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے یہاں 5 گھنٹے تقریر کر کے چلا جاؤں تو کیا پہلے والا چوتھے پہ آ جائے گا یا چوتھے والا پہلے پہ آ جائے گا؟ اور اگر کوئی نما نما سار ہلا رہا ہو، تھوڑی ہلکی ہلکی ڈھولکی کی تھاپ پہ تھوڑا تھوڑا ڈانس بھی کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہو علی دا پہلا نمبر، ہو جا سی موٹ یہ نمبر ہو نٹا منڈنے نے، یہ ناچ گانے والوں نے نمبر بتانے، نمبر کس نے دیے؟ اللہ کے ساتھ رسول اللہ نے، اللہ رسول کا فیصلے، ہم نمبر تبدیل کر سکتے نہیں جی۔ علی دا پہلا نمبر ہے جی، پہلا خلیفہ علی، تو میں کہ مڑ فدق دی لڑائی بھی علی نال کرو نا، ابو بکر دے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟
پہلا خلیفہ ہی جھگڑا علی ہے. جب تم کہتے ہو خلیفہ پہلا علی ہے تو جھگڑا مولا علی سے کرو نا. تم کر سکتے ہو, میری اوقات نہیں, میری تو حیثیت ہی نہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں دل میں رتی بھر بھی میل کروں. میں تو کہا کرتا ہوں اللہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ کرے اگر اس دل میں رتی بھر بھی حضرت علی یا ان کی اولاد کے بارے میں بغض ہو. ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا, ہم نے ادب سیکھے. پہلے خلیفہ کا بھی کریں گے, چوتھے کا بھی کریں گے. بغض پہلے سے بھی نہیں رکھیں گے, چوتھے سے بھی نہیں رکھیں گے. پہلے کو بھی اپنا امام کہتے ہیں ہم, چوتھے کو بھی اپنا امام کہتے ہیں. اگر پہلا خلیفہ حضرت علی ہے تو پھر بات فدق کی علی سے کرو نا, حضرت ابوبکر سے کیوں کرتے ہو؟ اور اگر حضرت ابوبکر صدیق سے کرنا چاہ رہے ہو تو اتنا تا منو نا پہلا ابوبکر ہے. ایک پاسے تا لگو, یہ تو مانو نا کہ پہلا ابوبکر ہے. جی فدق نہیں دیتا جی, چلو حضرت ابوبکر نے نہیں دیتا, حضرت عمر نے نہیں دیتا, حضرت عثمان نے نہیں دیتا. اتنا عرصہ مولا علی بھی تو خلیفہ رہن, وہ چھ دیں دے, وہ دے دیتے. حضرت ابوبکر صدیق نے بقول تمہارے نہیں دیا, حضرت عمر نے نہیں دیا, حضرت عثمان نے نہیں دیا بقول ان کے. حضرت علی بھی تو اتنا عرصہ خلیفہ رہے, وہ دے دیتے. فدق جھوٹا ہو چکا تھا, جھوٹی چیز اہل بیت کو نہیں لگتی. آگے سے یہ جھوٹی چیز اہل بیت کو, میں نے کہا خلافت پہلے حضرت ابوبکر کے پاس, پھر حضرت عمر کے پاس, پھر حضرت عثمان کے پاس. خلافت بھی تو جھوٹی ہو چکی تھی, نہیں سمجھ؟ وہ تو حضرت علی نے کی ہے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ سمجھ نہیں ہے. تقریر شروع کرتے ہو, سارا نظام کائنات حضرت علی کو دے دیتے ہیں, اور آخر میں دو آنسو پھینک کے کہتے ہیں علی مجبور اتنا ہے, نہ مسلح بچا سکا, نہ خلافت بچا سکا, نہ اپنی بیوی کا تحفظ کر سکا. یہ کیا ہے؟ ہم تو نہیں کہتے, ہم حضرت علی کو مجبور نہیں کہتے, ہم حضرت علی کو تقیے والا نہیں کہتے. مولا علی نبی کا ویر ہے, میرا پیر ہے, میرا رہبر ہے, میرا رہنما ہے, میرا مولا ہے, میرا محبوب ہے, میرا سردار ہے, میرا آقا ہے, نبی کا ویر ہے, میرا پیر ہے. ہم یہ نہیں کہتے شروع میں ہم حضرت علی کو کہیں کہ زمین سے سبزہ اگتا ہے علی کی مرضی سے, بارش برستی ہے علی کی مرضی سے, زندگی کا سارا نظام علی کے ہاتھ, سب کہہ کے آخر میں کہیں کہ مجبور اتنا ہے کہ نہ اپنی خلافت بچا سکا, نہ اپنا مسلح بچا سکا. ہاں جی, اور ان کی زوجہ مطہرہ کو لوگوں نے دھکے دیے اور حضرت علی چپ بیٹھے رہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم یہ کہہ سکتے. میں نے کئی بار یہ کہا, میں نے کہا میں وائز تک پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑیں. ہمارے پٹھان بھائیوں سے معذرت کے ساتھ میں واعظ تے تو پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑے, بجائے غصے ہون دے خلش میری مٹا چھوڑے. میں شاید بھول گیا ہو سا, مینوں راہ تے لا چھوڑے. ہٹے ہک وال تو پردہ, سورج نو شرم آوے. وہ سورج زینب دی چادر دا نہ مل پاوے. علی دی پاک دھیاں دا پوچھن وی لہا چھڑے, علی دے پلے کیا چھڑے. یہ ادب کیتے. ایک روایت تو تقریر کے شروع میں بیان کریں گے کہ سیدہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ ان کے سر مبارک سے تھوڑا سی چادر ہٹی تو سورج نے پردہ کر لیا. سورج حضرت سیدہ پاک سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ایک بال کی عزت کرتا ہے, اور اس کی بیٹی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سر سے چادر چھین گئی اور سورج کھڑا رہ گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بات پر تو ٹکو نا, کبھی کچھ. یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے اس خاندان کی چادر اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ کا قرآن محفوظ ہے. اللہ کا وعدہ ہے, چادر محفوظ ہے. ان بدبختوں نے, یزیدیوں نے, پلیدیوں نے مکالا ملا, لیکن اللہ نے سیدہ زینب کے سر سے چادر نہیں اترنے دی.
سیدہ سکینہ کے سر سے چادر نہیں اترنے دی. اور میں یہاں پہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، میں سیاسی آدمی ہوں، سیاسی بندے کو بڑی دو ٹوک گفتگو کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، لچک مچک یہ وہ کرنی چاہیے، لیکن یہاں ممبر پہ کھڑا ہوں تو ایک مولوی کی حیثیت سے کھڑا ہوں نا، میری ذمہ داری بنتی ہے. میں ایک ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، جو بندہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حضرت سیدہ زینب اور حضرت سکینہ کے سر سے تقریر کے ذریعے چادریں کھینچتا ہے، آج اسی کی بیٹی ڈراموں میں اور فلموں میں اور ٹک ٹاک پہ ناچتی ہے. ہم سیدہ زینب کے سر کی چادر اور ان کے پردے کی بات کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں بھی پردے دار ہیں، ہماری بیٹیاں بھی پردے دار ہیں. انہی واعظوں کی اور انہی خطیبوں کی بیٹیاں ٹک ٹاکوں پہ ناچتی ہیں جنہوں نے حضرت زہرا کی بیٹیوں کی چادریں کھینچی تقریر کے ذریعے، جنہوں نے سیدہ سکینہ کے سر سے چادر تقریر کے ذریعے کھینچی. رب نے اہل بیت کی گستاخی کی سزا نقد دی، نقد ہوئی. آپ یزید کو دیکھ لیں، باندری نے کاٹا اور چڑ چڑ کے مرا، باندری نے اسے کاٹا اور وہ زخم بڑھتا گیا اور پھر ہاتھوں سے گیا. شمر کو دیکھیں، دردناک اور گندی موت مرا. خولی کو دیکھیں، اور وہ بدبخت جس نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے امام حسین کے جسم سے کپڑے کھینچے تھے، ساری زندگی اس کے ہاتھ سے پیپ جاری رہی. وہ کعبہ کا طواف بھی کرتا تھا تو کہتا تھا اللہ مجھے بخش دے، اور پھر کہتا تھا مجھے یقین ہے تو مجھے بخشے گا نہیں. اہل بیت کی گستاخی کی سزا نقد ہے، ادھار نہیں ہے. ابن زیاد جب قتل ہوا، اس کا سر کٹا ہوا زمین پہ پڑا ہے، لوگ ارد گرد جیسے تماشبین اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچانک لوگوں ان میں سے آواز آئی جا جا جا. لوگوں نے کہا کون آیا ہے؟ دیکھا تو ایک آئی دہا مجمع میں داخل ہوا. یہ ابن زیاد کے منہ سے داخل ہوتا تھا ناک سے نکل جاتا تھا، ناک سے داخل ہوتا تھا منہ سے نکل جاتا تھا. ہم نے اس منبر پہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کی چادر کی بات کی ہے. ہماری بیٹیوں کی سروں پہ چادریں بھی ہیں، پردے بھی ہیں. جنہوں نے چادریں اتارنے کی بات کی، رب نے ان کی بیٹیوں کو ٹک ٹاکوں پہ ننگا کر دیا. ہماری بیٹیاں الحمدللہ پردے دار ہیں، کیونکہ ہم نے اہل بیت کے سروں کی چادر کو ہم نے تقریروں کے ذریعے ان کے خاندان سے اتارا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیر میں موضوع لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہے. ان سے ان کی صاحبزادی جناب حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا ابا جان جب آپ لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں سارے لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا میں نے حضور سے سنا تھا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. میں ابوبکر علی کا چہرہ عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں. یہاں باپ اور بیٹی ہے. آئیے بخاری شریف کی روایت اور اسی طرح صحیح ابو داؤد کی بھی روایت، وہاں باپ اور بیٹا ہے. باپ کا نام حضرت مولا علی ہے اور بیٹے کا نام حضرت محمد ابن حنفیہ ہے. حضرت امام محمد ابن حنفیہ پوچھتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے ابا جان ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر. کیا فرمایا؟ ابو بکر. قلت ثم من، میں نے پوچھا ابو بکر کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر ہے جو ابو بکر کے بعد امت میں سب سے افضل ہے. اور حضرت علی کون ہے؟ آپ ہر جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں کہ اقضاہم علی، اس امت میں سب سے بڑا جج علی، امت میں سب سے بڑا جج. اور بخاری شریف جلد دوم حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقضانا علی، ہم میں بھی سب سے بڑا جج علی. صرف آپ میں سے نہیں، صحابہ میں سے حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں سے بھی سب سے بڑا جج کون؟ علی. بخاری شریف کی روایت. سب سے بڑا جج امت کا کیا کہتا ہے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے.
آپ بتائیں آپ کا چیف جسٹس ایک فیصلہ دے تو ارلو فرلو پنجایت اس فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے؟ جب امت کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، تو اب ہمیں کسی بھنگی چرسی نٹ گویے کی کوئی ٹینشن نہیں، ہم مولا علی زندہ باد کہیں گے، ابو بکر کو افضل البشر کہیں گے۔ چیف جسٹس کا فیصلہ ہے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ عیسیٰ بن علی، بڑی معتبر کتاب ہے اہل تشیع کی۔ جناب سیدنا امام محمد الباقر سلام اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہو کر وہ سوال کرتا ہے، کیا تلوار کے دستے میں چاندی لگوانا جائز ہے؟ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا تلوار کے دستے میں چاندی لگوانا جائز ہے، کیونکہ فقد حلا ابو بکر الصدیق سیفہ، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے میں چاندی لگوایا، اس لیے جائز ہے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ بات سمجھے؟ پوچھنے والا کیا کہتا ہے، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ کشف الغمہ کی روایت، فقد وصب وصبتن، امام صاحب جلال میں آئے اور اٹھ کھڑے ہوئے، ممبر سے اترے، واستقبل القبلۃ، قبلہ کی طرف منہ کیا، منہ کر کے فرمایا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، ہاں ہاں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ فلم یقل لہ الصدیق، جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے، فلا صدق اللہ قولا لہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی بات کو نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ امام محمد الباقر فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہوگا اور آخرت میں بھی جھوٹا ہوگا جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا۔ حضرت امام جعفر صادق اپنے والد حضرت امام محمد الباقر سے، اور امام محمد الباقر سلام اللہ علیہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر ہما بمنزلۃ سمعی و بصری، ابو بکر اور عمر میرا کان اور میری آنکھ ہے۔ یہی روایت ہے اہل تشیع کی کتاب میں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ روایت فرما رہے ہیں اپنے والد سے اور امام محمد باقر حضور سے کہ حضور نے فرمایا ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع و ان عمر منی بمنزلۃ البصر و ان عثمان منی بمنزلۃ الفؤاد۔ حضور نے فرمایا، امام باقر اور امام جعفر صادق نے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا تھا بے شک ابو بکر میرا کان ہے، عمر میری آنکھ ہے اور عثمان میرا دل ہے۔ موجود ہے کتابوں میں، ہوا میں نہیں کہہ رہا۔ مجھے پتہ ہے ہر بات جا رہی ہے، پھر اس پہ باتیں بھی ہوں گی، تبصرے بھی ہوں گے، پھر کچھ اور لوگ بھی سنیں گے، پھر وہ نیچے گالیوں والے کمنٹس بھی دیں گے، سب پتہ ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ کے اکابر نے آپ کو غلط راہ پہ نہیں ڈالا ہوا۔ کل قیامت کا دن ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، صفیں لگی ہوں گی اور اعلان ہوگا ابو بکر کے مجرم علیحدہ ہو جائیں، عمر کے مجرم علیحدہ ہو جائیں، عثمان و علی کے مجرم علیحدہ ہو جائیں، حسن حسین کے دشمن نکل جائیں، معاویہ اور ابو سفیان کے دشمن نکل جائیں۔ جب مجرم علیحدہ ہوں گے پھر آپ جیسے لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ جب نامہ اعمال کھولیں گے فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں ان پر نہ حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی مقدمہ ہے نہ مولا علی کا کوئی مقدمہ ہے، ان پر نہ حضرت عمر کا کوئی مقدمہ ہے نہ حضرت عثمان کا کوئی مقدمہ ہے، ان پر نبی کا یارانہ بھی خوش ہے، حضور کا گھرانہ بھی خوش ہے۔ تم خوش نصیب ہو، تمہاری تقریروں میں تمہیں تبرہ نہیں سکھایا جاتا، تمہاری تقریروں میں تمہیں نفرت نہیں سکھائی جاتی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ابوبکر امت میں سب سے افضل ہے، تو جب دونوں طرف سے بات محبت کی ہے تو میں نفرت کیوں سکھاؤں، میں آپ کے دلوں میں نفرت کیوں بھروں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یاد رکھیں میں نے پہلے ایک بات کی تھی اور میں اسی بات پہ اپنی گفتگو سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء کو بھی چنا تو اللہ نے، صحابہ کو بھی چنا تو اللہ نے،
مولانا محمد نافع محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بڑی خوبصورت ذکر کی، فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ابو بکر اور عمر کو میرا صحابی بنا، ابو بکر اور عمر کو میرا صحابی بنا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم، میں نے ابو بکر اور عمر محمد کے حصے میں رکھا ہوا ہے، اور ان کا نام اصحاب ثلاثہ کا نام اللہ کے عرش پر حضور کے ساتھ لکھا ہوا ہے، حادثہ نہیں ہے۔ اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی۔ اور روئے زمین پر یہ روایت سب سے پہلے حضرت علی نے حضور سے روایت کی ہے کہ حضور کے نام کے ساتھ اللہ کے عرش پر ابو بکر، عمر اور عثمان کا نام لکھا ہوا ہے۔ ازالت الخفا فصل صوم در آیات خلافت، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ روایت لے کر آئے۔ حضرت مولا علی فرماتے جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور نے ہمیں بتایا تھا کہ جب میں اللہ کے عرش پر پہنچا، اللہ کے عرش پر نور کے قلم سے ایک نورانی عبارت لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین۔ مولا علی فرما رہے ہیں اصحاب ثلاثہ کا نام اللہ کے عرش پر حضور کے نام کے ساتھ لکھا ہو۔ حضرت علی نے اپنا ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ یہ حضرت علی بہتر جانے، یا حضرت علی کا رب بہتر جانے کیوں نہیں کیا۔ لیکن حضرت انس خاموش نہیں ہے اس معاملے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ السلام کی یہ بات سنتا تھا کہ جب حضور نے واقعہ معراج سنایا تو حضور نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جب میں اللہ کے عرش پر پہنچا تو اللہ کے عرش پر نور کے قلم سے ایک اور تحریر بھی لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ اَيَّدَ يُؤَيِّدُ تَائِيدًا۔ ہم نے علی کو محمد کا تائید کو نندا بنایا ہے۔ تو ان چاروں صحابہ کا نام اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ حضور کے یرانے کی بھی عزت کرتے ہیں، آپ حضور کے گھرانے کی بھی عزت کرتے ہیں کہ حامل ہیں۔ انبیاء کو بھی اللہ نے چنا اور صحابہ کو بھی۔ انبیاء کو چنا تو انبیاء کی تعداد ہے 1,24,000 کم و بیش۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے جنہیں اللہ نے غلبہ عطا کیا ان کی تعداد ہے 313، جنہیں رسول کہتے ہیں۔ رسول ہمیشہ غالب آئے، کوئی رسول شہید نہیں ہوا، یہ بات ہے، نبی شہید ہوئے، رسول شہید نہیں ہوا، رسول ہمیشہ بالآخر غالب آئے۔ جن کو غلبہ ہوا ان کی تعداد 313۔ ان 313 رسولوں میں سے جو اولو العزم رسول ہیں ان کی تعداد ہے 10۔ ان 10 اولو العزم رسولوں میں سے جنہیں کتابیں دی گئی ان کی تعداد ہے، اور ان چاروں میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا گیا اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ کا انتخاب بھی کس نے کیا؟ صحابہ کا چناؤ ہوا تو صحابہ کی تعداد بھی مشہور روایت کے مطابق 1,24,000، ایک روایت 1,44,000 کی بھی ہے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے جنہیں اول غلبہ ملا ان کی تعداد 313، جنہیں اصحاب بدر کہتے ہیں۔ ان 313 میں سے جو اولو العزم صحابہ ہوئے ان کی تعداد ہے 10، جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے جنہیں اول خلافت ملی ان کی تعداد ہے حق 4 یار۔ ان چاروں میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا گیا اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ یوں تو حضور اور حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ سردار اور غلام کا ہے، آقا اور غلام کا ہے۔ حضور آقا ہے، حضرت ابو بکر صدیق غلام ہے، لیکن اپنی اپنی جگہ پہ دونوں سردار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امام الانبیاء ہے، ابو بکر امام الصحابہ ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خیر البشر ہے، سید البشر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضور علیہ السلام کی میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، لو کنت متخذا خلیلی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث کرتے حضور نے فرمایا
کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا ہوں۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو اللہ کے خلیل کا نام بھی الف سے شروع ہوتا ہے، ابراہیم۔ رسول اللہ کے خلیل کا نام بھی الف سے شروع ہوتا ہے، ابو بکر۔ اللہ کے خلیل کے نام کا دوسرا حرف بھی با، رسول اللہ کے خلیل کے نام کا دوسرا حرف بھی با۔ اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا، رسول اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا تو حضرت ابراہیم نار میں پہنچے، رسول اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا تو حضرت ابو بکر غار میں پہنچے۔ اللہ کا خلیل نار میں ہے تو اللہ بولتے ہیں، رسول اللہ کے خلیل غار میں ہے تو رسول اللہ بولتے ہیں۔ اللہ کا خلیل نار میں ہے تو اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما۔ رسول اللہ کا خلیل غار میں ہے تو حضور بولتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر غم نہ کر، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل سے بیٹا مانگا تو انہوں نے بیٹا دے دیا، رسول اللہ نے اپنے خلیل سے بیٹی مانگی، انہوں نے اپنی بیٹی دے دی۔ اللہ کا خلیل بھی زندہ باد، رسول اللہ کا خلیل بھی زندہ باد۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال ہوا متا کنت خلیلا، اللہ نے آپ کو خلیل کب بنایا؟ تو فرمایا بذلت نفسی للرحمن، میں نے اپنی جان رب کے راستے میں کھپا دی، جو جو حکم ہوا پورا کیا۔ ووالدی للقربان، بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ ومالی للضیفان، اپنا مال مہمانوں پر خرچ کیا تو اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا، اللہ نے مجھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں حبب الی من دنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر ابو بکر کی ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نظر ابو بکر کی ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ غار کے اندر جھولی ابو بکر کی ہے، سر مصطفیٰ کا ہے، مزار کے اندر جھولی مصطفیٰ کی ہے، سر ابو بکر کا ہے۔ غار بھی زندہ باد، مزار بھی زندہ باد۔ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر ابو بکر کی ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ بنتی تحت رسول اللہ ہے، بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح مصطفیٰ کا ہو۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رسول اللہ ہے، مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ پہ ہو۔ اور ہوا ایسے ہی، آپ نے کئی بار سنا، ایک ہی بات آپ کئی بار سن چکے ہیں، اور ہم نئی باتیں کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ جو نئی نئی کرتے ہیں نا، ہم وہ نہیں ہیں، اور ہمیں نئی کی تلاش بھی نہیں۔ ہمیں ابو بکر صدیق چاہیے، کوئی اور نہیں۔ ہمیں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی چاہیے، ہمیں نئے نوے نہیں چاہیے، ہمیں وہی چاہیے جو نبی کے تھے۔ نہیں سمجھا؟ جو نبی کے تھے، نبی کا یارانہ اور حضور کا گھرانہ، ہمارے لیے وہی کافی، ہم نئے والے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لائے، دل میں سوچ رہے ہیں آج میں امیر ہوں، ابو بکر غریب ہے، میں زیادہ لے کے آؤں گا، ابو بکر کے پاس تھوڑا ہے، تھوڑا لے کر آئے گا۔ گھر کا آدھا سامان اٹھائے، نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیے اور خوشی خوشی بیٹھے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر فرماتے میرا دل ڈوب گیا جب حضور نے یہ پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیونکہ میں گھر میں آدھا سامان چھوڑ کر آیا تھا، مجھے یقین تھا اب جو آئے گا وہ گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑ کر آئے گا، دیواروں پہ ہاتھ مار کر آئے گا، گھر میں جھاڑو پھیر کر آئے گا۔ پھر وہی ہوا، دنیا نے دیکھا صداقت دیواروں پہ ہاتھ مار رہی تھی، گھر میں جھاڑو پھیر رہی تھی کہ کوئی سوئی بھی رہ نہ جائے۔ پھر تاریخ گواہ ہے قارون کے خزانے نہیں ملتے، ابو بکر کی سوئی کا تذکرہ جامع مسجد علی المرتضیٰ میں رات کے 1 بجے اب بھی ہو رہے۔ ادھر ابو بکر صدیق
صدیق سامان کی گٹھڑی لے کر نبی کے دربار میں، ادھر جبریل امین بھی نبی کے دربار میں، صدیق کے جسم پہ ٹاٹ کا لباس، جبریل کے جسم پہ ٹاٹ کا لباس۔ نبوت حیران ہو کے پوچھتی ہے جبریل ابو بکر ٹاٹ پہنے سمجھ آتے ہیں، آپ نے کیوں پہنا؟ فرمایا آپ کے ابو بکر کی محبت کو آج آسمانوں پہ چرچے مل گئے ہیں، فرشتوں نے بھی ٹاٹ کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ صدیق اکبر تڑپ کر کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا ہے اور اس کا رسول بس۔ میں اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے۔ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ سامعین محترم، ہم سے جھگڑا حجی علی کو چوتھے نمبر پر لے کر آتے ہو، ہم لے آتے ہیں، ہماری کیا اوقات؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں آنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بعد میں آنے سے عزت کم، بعد میں آنے سے اگر عزت کم ہوتی اللہ حضور کو آخری نبی نہ بناتے۔ حضور آخر میں آئے، نبیوں کے امام بن گئے، حضرت علی بعد میں آئے، ولیوں کے امام بن گئے، نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ محمد الرسول اللہ، خلافت کی انگوٹھی کا نگینہ علی المرتضیٰ۔ اور ہم سے ہی جھگڑے جی روضہ رسول میں ابو بکر اور عمر۔ میں نے کہا نکال سکتے ہو تو نکال لو، حضور نے رکھا ہے ان کو، حضور نے جگہ دی ہے، قرآن نے جگہ دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، رب نے جگہ دی ہے، تم نکال سکتے ہو تو نکال لو۔ کہتے ہیں نہیں ہماری وہاں حکومت نہیں ہے۔ میں نے کہا ادھر تو ہے، امام حسین کے روضہ اقدس پر ادھر بھی ابو بکر عمر، میں نے کہا وہاں سے نکال کر دکھاؤ۔ بڑے مجبور ہو، نہ تم نانے کے روضے سے ابو بکر اور عمر کو اٹھا سکتے ہو، نہ نواسے کے روضے سے اٹھا سکتے ہو۔ ہم نانے کے روضے میں ابو بکر و عمر کو بھی سلام کرتے ہیں، جو نواسے کے روضے میں ابو بکر و عمر ہیں ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کھلی سی بات ہے، کوئی جھکی چھپی نہیں۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں، ابو بکر بن علی لکھیں، عمر بن علی لکھیں، عثمان بن علی لکھیں، جب تینوں کو گوگل پہ سرچ کریں گے، ویب سائٹ ہماری نہیں، جامعہ بنوریہ کی نہیں، جامعہ رشید کی نہیں، آپ قوم کی کھولیں، ایران کی کھولیں، جب ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی لکھ کر گوگل پہ سرچ کریں گے، آپ کو کہہ رہا ہوں آگے آئے گا ابو بکر بیٹا علی کا، بھائی حسین کا، شہید کربلا کا، دفن حرم حسین کے اندر، عمر بیٹا علی کا، بھائی حسین کا، شہید کربلا کا، دفن حرم حسین کے اندر، عثمان بیٹا علی کا، بھائی حسین کا، شہید کربلا کا اور دفن حرم امام حسین کے اندر۔ یہ تینوں بیٹے حضرت علی کے ہیں، نام کیا ہے؟ ابو بکر، عمر اور عثمان۔ بیٹے کس کے؟ حضرت علی کے۔ جس گھر میں بچوں کے نام ابو بکر رکھے جائیں، عمر رکھا جائے، عثمان رکھا جائے، وہ گھر تمہارا نہیں ہمارا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس گھر میں بچوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہو، وہ میرے پیر کا گھر ہے، وہ ہمارا گھرانہ ہے، ہمارے مرشدوں کا گھر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور رہی بات یہ ہے جی وہ وہاں پر یہ ہے وہ، میں نے کہا ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟
جس نے حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے روضے رسول تک لے گیا، اس سے بات کرو، اس سے جا کر بات کرو۔ کون لے گیا پتہ ہے؟ حضرت علی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی کہ اے میرے بھائی علی، جب میرے رحلت ہو جائے تو میرا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھانا، اور جن ہاتھوں سے تو نے حضور علیہ السلام کو روضہ اطہر میں اتارا، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی اتارنا۔ ہم سے کیوں جھگڑتے؟ ہم تو ہر حال میں علی علی کر رہے ہیں، پوری تقریر علی علی ہے، پوری تقریر حضرت علی پہ نہیں ہوئی۔ ہم تو حضرت علی کے ہر فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ یوں آیا پڑا ہے، صفیں لگ چکی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعال یا اخی صلی بالناس، اے میرے بھائی علی آگے آؤ اور جنازہ پڑھاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ راوی کہتا ہے حضرت علی 2 قدم پیچھے ہٹے، فرمایا کیف اصلی بالناس، میں کیسے نماز جنازہ پڑھا سکتا ہوں؟ وقت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ میں نے حضور علیہ السلام کو خود سنا ہے۔ حضور فرما رہے تھے ما کانا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یومہم غیرہ، کسی قوم کے لیے جائز ہی نہیں ان میں ابو بکر ہو پھر مصلی امامت پہ کوئی اور آ جائے۔ جنازہ حضرت ابو بکر صدیق سے جو ہے حضرت محلہ کے حق مولا علی کا، خود ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ نے بھی مصلی ابو بکر کو دیا ہے، علی نے بھی مصلی ابو بکر کو دیا ہے۔ ہم تو ہر بات میں حضرت علی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بہرحال بات سیدھی سی ہے، ہم کسی طور پر بھی نہ حضرت ابو بکر صدیق سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں اور نہ ہی حضرت مولا علی سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ ہم بات حضرت ابو بکر صدیق کی ہوگی تو وہ بھی دیوانگی کے ساتھ کریں گے، اور بات حضرت علی کی ہوگی تو وہ بھی دیوانگی کے ساتھ کریں گے، بالکل۔ تو میں نے کلام شروع کیا تھا نا، اس میں میرا ایک شعر تھا کہ علی مشکل کشاوی ہے، علی مشکل کشاوی ہے، علی حاجت رواوی ہے، میں سنیا تیرے وڈیاں تو علی ساڈا خدا بھی ہے، لقب دے کے خدائی دے مسلح وقت کھسا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، آقا کے لبوں کی وہ بات علی ہے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے۔ میرے ایمان کی بنیاد ہے حضرت علی۔ سنی ہوں میں سن نہیں، خوش بخت ہوں میں ٹون نہیں، سنی ہوں میں سن نہیں، خوش بخت ہوں میں ٹون نہیں، اعلان نبی بحق کے علی، سن کے میرا دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ میرے ایمان کی بنیاد ہے، مولا کہنے سے ڈرا نہ کرو۔ خاتم النبیین کا معنی مرزائیوں نے غلط لیا ہے، تو کیا ہم خاتم النبیین کہنا چھوڑ دیں؟ تو مولا کا معنی اگر کوئی اپنی مرضی سے غلط لے لے تو ہم مولا کہنا چھوڑ دیں۔ آپ تو مجھے بھی مولا نہ کہہ رہے تھے، اس کا معنی کیا؟ ہمارے مولا، مولانا کا معنی یہی نا ہمارے مولا۔ آپ عام علماء کو بھی کہہ دیتے مولانا ہمارے مولا، تو میں 4 لفظ سنائیں تے مولا بن گیا، جن دے گھروں علم منڈیندہ ہے مڑ او کوئی نہیں۔ تعصب نہیں رکھنا۔ جتنی شدت اور محبت سے حضرت ابو بکر صدیق کا نعرہ ہوتا ہے، اتنی ہی شدت سے حضرت علی کا نعرہ بلند کیا کرو۔ غیروں کی وجہ سے اپنے نہیں چھوڑے جاتے۔ علی میرے ایمان کی بنیاد ہے، میرے ایمان کی اساس ہے۔ خدا را رافضیت کی ضد میں آ کر کہیں ناصبیت کی کشتی میں نہ بیٹھ جانا، کہیں خارجیت کی کشتی میں نہ بیٹھ جانا۔ ہم نے اہل سنت کی کشتی میں بیٹھنا ہے، اور اہل سنت کی کشتی یہی ہے کہ اہل بیت کے سہارے لینے ہیں، اور نجوم ہدایت صحابہ کی روشنی میں چلتے ہوئے ہم نے محمد الرسول اللہ کی منزل پہ پہنچنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا میں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا آپ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا تھا ابو بکر موجود ہو پھر کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے
ہر نسبت کا احترام نصیب فرمائے، ہر نسبت کی عزت نصیب فرمائے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، پور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔